ناظرین، یہ آپ نے ابھی دیکھا کہ امریکی صدر جو حالیہ ابھی 7 مسلم کنٹریز سے ملاقات کی تھی، جن میں ترکی، پاکستان، اردن، انڈونیشیا اور آپ کے سعودی عرب اور قطر کے لوگ شامل تھے، ان سے جو ملاقات ہوئی تھی، کوئی 90 منٹ کی ملاقات تھی. اس ملاقات کے بعد کوئی بیسک چیزیں سامنے نہیں آئی تھی کہ کیا اس ملاقات میں طے ہوا ہے. لیکن بہرحال پھر اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہوا اور آخر میں صدر صاحب نے خود ہی یہ بتا دیا کہ یہ میرا 20 نکاتی امن کا پیغام ہے، جو کہ ان تمام مسلم ممالک نے، عرب ممالک نے مانا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، جس میں قطر بھی ہے، ترکی بھی ہے. تو یہ انہوں نے دیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 20 اس نکات کے اوپر بہت ساری مباحثہ شروع ہو گیا. اور ایون پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد یہ تاثر ابھرنے لگا کہ اس نکات کو قبول کرنے کا مطلب ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. اور دوسرا ایک نقطہ اور ابھر کے آیا کہ حماس کو جو کہ واحد فلسطینیوں کے لیے کی سپورٹ اور اسرائیل کے لیے مزاحمت ہے وہاں پہ فورس، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور حماس کون ہے؟ جو فلسطینی ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو نہیں آنے دیا گیا حکومت میں، لیکن الیکٹڈ باڈی یہی ہے، عوام کی نمائندہ یہی ہے. اور اسرائیل یہ چاہتا ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ حماس کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ یہ دوسرا سوال تھا کہ کیا یہ پہلا سوال اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسلامی ممالک. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تقریباً 57 ممالک میں سے 28 مسلم ممالک پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، جس میں آپ کے یہ بھی شامل ہے، کیا نام ہے، ترکی بھی شامل ہے. بہرحال اب میٹر جو تھا وہ یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اور پاکستان بھی اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. بہت بڑا سوال تھا. پاکستان میں تو ایک قہر پھوٹ پڑا، کیونکہ پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اسے کسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور یہی پاکستان کی پالیسی کا حصہ تھا. تو اب کیا پاکستان کی پالیسی تبدیل ہو رہی تھی؟ کیا امریکن دباؤ پر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا؟ کیونکہ اس 20 نکات میں جو نکات ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، جو شائع ہوئے بعد میں، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان شاید اس بنیاد پر کہ 2 ریاستی فارمولہ ہوگا اور ایک ریاست فلسطین ہوگی اور ایک ریاست اسرائیل ہوگی، اسے تسلیم کیا جائے گا. حالانکہ اس کو بھی بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے کنڈم کیا. 99.9% لوگ جو پاکستانی ہیں وہ کسی بھی صورت میں آپ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس طریقے کا سلوشن ماننے کو تیار نہیں ہے جس میں خود فلسطین اور حماس آپ کا اس کا حصہ نہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ادھر امریکن صدر نے یہ 20 نکات کو اعلان کیا، ادھر جو عرب اور مسلم ممالک کے لوگ ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے اس کو بتایا کہ جی یہ 20 نکات پہ ان کی عملاً ان کی شمولیت ہے، اور وہ کچھ ان میں سے کہتے ہیں کہ جی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان میں پاکستان، جس نے بڑی تیزی سے وزیر اعظم نے کہا کہ میں 20 نکات امریکی صدر کا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اب 20 نکات جو انہوں نے فوری طور پر کہا، پڑھا بھی نہیں، شاید غیر سنجیدگی حرکت کی، جس کی آج یہ نفی کر رہے ہیں، ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر نفی کر رہے ہیں، کیونکہ اس 20 نکات کے باہر آنے سے باہر آیا اور ادھر نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس سے پہلے وہ امریکن پریزیڈنٹ سے مل چکے. ملنے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ اس ریٹن معاہدے میں کسی صورت میں فلسطین کی ریاست کا بنانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اسرائیل کسی بھی صورت میں فلسطین آزاد ریاست کا حامی نہیں ہے اور نہ بننے دے گا. تو یہ ایک قیامت آ گئی کہ بھائی یہ جو 20 نکات ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریٹن میں بھی موجود نہیں ہے، سوچیں آپ. اور اس کے بعد اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اس بات سے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے مطمئن ہے. تو اس کے بعد ایک قیامت آئی اور مسلم کنٹریز جاگی کہ یہ 20 نکات کیا ہے، اور پاکستان بھی جو آلریڈی ان نکاتوں کو اپروو کر چکا تھا ٹویٹ میں وزیر اعظم کے، اور اس کے دلائل میں حکومت کے چند لوگ آپ کے سپورٹ کر رہے تھے،
اور پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ٹویٹر پہ اور میڈیا میں آ کر اس کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ ایک دم پیچھے ہٹے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہماری سفارشات ہی نہیں تھی جو 20 نکات ہے۔ یہ اس وقت ہوا، اس وقت بھاگے یہ جب نیتن یاہو نے آ کر اس پوری 20 نکات کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ اب پوسٹ مارٹم تو ہو گیا، اب اس صورت میں نیتن یاہو کے اس پیغام کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، اب ہر آدمی اپنی وہ بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ معاہدہ ہو جاتا اور یہ 7 ممالک دستخط کر دیتے اور اس میں حماس شامل نہیں ہوتا یا آپ کے فلسطینی شامل نہیں ہوتے اور یہ 7 ممالک ہو جاتے اور امریکہ اور اسرائیل نیتن یاہو کچھ دیے بغیر، جیسے دوسرے مسلم ممالک اور پاکستان 20 نکات کی بات کر رہے ہیں، وہی مان لیا جاتا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج نیتن یاہو نے صرف 2 گھنٹے کے بعد جو ہے اس پوری کی پوری 20 نکات کی پوسٹ مارٹم کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اگر یہ اپروو بھی ہو جاتا اور مان بھی لیا جاتا اور کل اگر امریکہ اور اسرائیل اس معاہدے کو نہیں مانتے اور اسرائیلی فوج وہاں سے انخلا نہ ہوتی، فلسطینیوں کے ساتھ اسی طرح کا ظلم ہوتا، فلسطینی ریاست نہیں مانی جاتی، فلسطینیوں کو قتل کیا جاتا، نسل کشی کی جاتی اور آپ کے جو امریکہ نو آبادیاتی وہاں پر حکومت بنانا چاہ رہا تھا، جو اپنا ریزورٹس بنانا چاہ رہا تھا جس کے ذریعے وہ براہ راست اسرائیل یا امریکہ کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، تو کیا یہ 7 ممالک ان امریکہ سے اور اسرائیل سے منوا سکتے تھے؟ میرا یہ سوال ہے، اور میں نے کچھ آپ کو ماضی کی جو آپ کے ہزاروں اس قسم کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کا حشر کیا ہوا، ان میں سے چند اہم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا وہ کل اسرائیل نہ مانے تو یہ 7 مسلم ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے اس معاہدے کو جو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل سے منوا سکے گا؟ اگر امریکہ اور اسرائیل پیچھے ہٹ جاتے آج نہیں 10 دن بعد، 1 مہینے بعد، وہ تو اسرائیل نے پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو پھر یہ لوگ بھاگے۔ پہلا، اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کے کام یہ ادھورے معاہدات قراردادیں، خلاصہ میں تھوڑا سا دے رہا ہوں۔ فلسطین 1948 تاحال اہم قراردادیں: سلامتی کونسل کی قرارداد 242 1967، قرارداد 338 1973۔ نکات: اسرائیل قبضہ ختم کرنے اور فلسطین ریاست قائم کرنے پر زور دیا گیا تھا، کیا یہ منظور ہوا؟ نہیں۔ نکات: اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کو بلاتا ہے، ناکامی کی وجہ اسرائیل کی مخالفت، امریکہ کا ویٹو اور عرب ممالک کے اندرونی تقسیم اور خاموشی، اور یہی ہونا تھا آگے بھی۔ دوسرا، کشمیر 1948 آج تک اہم قراردادیں: قرارداد 47 1948، نکات: کشمیر میں رائے شماری کرائی جائی تھی، یو این او کا ہے نا، تمام لوگ اس میں شامل تھے، کیا یہ ہوا؟ ناکامی کی وجہ بھارت کی مزاحمت، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں اور بڑی طاقتوں کی مصالحتیں، مثلا کسی نے اس اہم ترین معاہدے کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مفادات ہیں۔ بوسنیا اور روانڈا 1990 اہم قراردادیں: قرارداد 819 1993، قرارداد 929 1994۔ نکات: قتل عام روکنے اور امن فوج بھیجنے کا فیصلہ ہوا تھا، کیا ہوا؟ ناکامی کی وجہ عالمی طاقتوں کی سست روی، امن فوج کے اختیارات کی کمی اور برسرے نتیجہ جو سربیر تھے، یعنی آپ کے بوسنیا کا سربریڈیکا میں 8000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام۔ 1995 روانڈا میں لاکھوں افراد مارے گئے، کیا ہوا اس معاہدے کا؟ بتائیں نا۔ عراق کویت 1990 2003 جو معاہدہ، اہم قراردادیں: قرارداد 660 1990 اور قرارداد 1441 2002۔ نکات: کویت پر عراقی قبضہ ختم کرانا، بعد میں ہتھیار کی تلاش، ناکامی کی وجہ امریکہ اور اتحادیوں کی ایک طرفہ جنگ۔ 2003 سلامتی کونسل کی مخالفت کے باوجود عراق پر حملہ کیا گیا اور اسے تباہ کیا گیا۔ اچھا جی، کیوٹو پروٹوکول 1997، مقصد گرین ہاؤس کیسز میں کمی، ناکامی کی وجہ امریکہ اور کئی صنعتی ممالک میں معاہدہ تو سائن کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ پیرس معاہدہ
پیرس ایگریمنٹ 2015 مقصد کاربن کے اخراج میں کمی اور موسمیاتی تبدیلی روکنا، ناکامی کی وجہ امریکہ ٹرمپ دور میں معاہدے سے نکل گیا، کسی مملک نے اہداف پورے نہیں کیے۔ تو یہ چند میں نے 45,000 میں بتا رہا ہوں معاہدے ہیں جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے۔ میں نے یہ چند اہم ترین معاہدہ جس میں بڑی طاقتوں نے ایشورنس دیا وہ خود اس کا حصہ تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ان معاہدوں پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو 20 نکات ہوئے تھے امریکہ اور اسرائیل جس نے ابھی سے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اگر اسرائیل ریجیکٹ نہ کرتا اور ان معاہدوں پہ عمل درآمد ہو جاتا اور 10 دن بعد، 1 مہینے بعد، 6 مہینے بعد امریکہ اور اسرائیل اس معاہدے سے وڈرا ہو جاتا اور وہاں پہ لاکھوں پھر فلسطینیوں کا خون بہایا جاتا، تو یہ 7 مسلم ممالک کیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرتے؟ کیا اس نے بات منوا سکتے تھے؟ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔